عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد النبی ہے عیدوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیدوں کی عید۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مبارک لمحات ہیں۔ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کی برکت سے ہماری دیگر خوشیوں کو بھی مزید مدینے کے 12 چاند لگائے۔ یہی وہ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے آنے سے خوشی بنتی ہے، جن کے بتائے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے، اگر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہو جائے۔ ان کی شان وہ ہے کہ جب ان کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی جائے، ان پر درود پڑھا جائے، رب العالمین جل وعلا مصیبتوں کو، مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ ایک درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درود پاک کے بارے میں کہ میں نے اس درود پاک کو ایک فتنہ عظیم میں پڑھا جو دمشق میں واقع ہوا۔ اسے ابھی 200 مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا کہ مجھے ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ وہ فتنہ ختم ہو چکا ہے، وہ مصیبت جو ہے وہ دور ہو چکی ہے۔ وہ درود پاک کون سا تھا؟ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے: اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی ہے اور یہ گویا استغاثہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے تو جو کام ہیں سب ناتمام ہو رہے ہیں، میرے جو حیلے ہیں، وسیلے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں، آپ کرم فرمائیے، آپ توجہ فرمائیے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہ بندہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے معمولات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شانوں کا بیان اللہ رب العالمین جل وعلا نے گزشتہ کتابوں میں بھی ارشاد فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن دونوں ہی باتوں کو بیان کر رہا ہے. یعنی گزشتہ کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بیان کی گئی وہ بھی قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور پھر جو عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس قرآن میں موجود ہیں وہ تو ہیں ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک منصب یہ بھی عطا فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اختیارات عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیے گئے. آج ہمارے سلسلے کا موضوع اختیارات مصطفیٰ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کیا ہیں، کیسے ہیں، کہاں کہاں ہیں، اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس کس طرح تصرف فرماتے رہے. اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا اختیار ملا، کس چیز پر اختیار ملا، اور ہمارے پاس ایسی کون سی دلیل ہے کہ جس پر ہم بات کریں کہ بھئی یہ ہے، اور اس سے ہم نے اندازہ لگایا ہے یا اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اختیارات ہیں یا کتنے ہیں. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو ان سوالات کے جوابات اللہ نے چاہا تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور کامیاب بھی ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. اس ٹاپک پر بہت ساری روایات ہیں. وہ پہلا سوال جو ہمارا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا یا کیسے ہم اندازہ لگائیں گے کہ حضور کو کتنے اختیارات ہیں؟ جب وہ کلیئر ہوگا تو انشاءاللہ پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں. بہت پیارے نعت خوان ہمارے ساتھ مولانا عادل اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بہت پیارے، اچھے اور علمی ذوق رکھنے والے زبردست مبلغ ہمارے مولانا آصف اقبال مدنی بہت سینئر مبلغ ہیں ہمارے، اور بہت زبردست گفتگو فرماتے ہیں. انشاءاللہ پہلے سوال کا جواب تو آپ ہی سے لیں گے، اور اس کے بعد مولانا بلال مدنی بھی شامل ہیں، مولانا فراز مدنی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور جگہ بانی عطا کر دے،
بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل گئے جس کو جو چاہے عطا کر دے کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے ہیں ان کا تو شیار کریم ہے مائل پکرمگی رہتے گئے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں تو جگہ پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے مالک کونین کو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کے خزانے ان کے خالی ہاتھ میں تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے تو جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے زمین کو آسمان کر دے سوریا کو سرا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے اور کسی کو وہ ہنساتے ہیں اور کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دیں نبی سے وہ جو بے گانا
اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مال جان پر فدا کر دے، منور میری آنکھوں کو، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام اللہ رب العالمین جل وعلا اس کلام کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہوا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رس سے زندگی کو مزید رونق بخشتا ہوا یہ کلام تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہاں بات شروع ہوتی ہے تو بس چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سے بیان کرنے والے اتنا ہی حصہ بیان کر پائے یا لکھنے والے اتنا ہی لکھ پائے جہاں تک ان کی رسائی ہو سکی، اور اصل یہ ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہیں کہ عام عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی اور عام دسترس میں وہ آ نہیں سکتے۔ لوگوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف اوقات میں مختلف حالات، مختلف واقعات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان ضرور فرمائے، اور آج ہم نے گفتگو کرنی ہے عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر۔ کلام چل رہا تھا نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کون سا ایسا پیرامیٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے تو کتنا دیا ہے، تو کہاں کہاں دیا ہے؟ آئیے اس سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا آصف اقبال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، سبحان اللہ، واہ، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ خالد بھائی، جی، آپ نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے پیرامیٹر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اپنے محبوب کے لیے وہ ترازو نہیں پکڑتا کہ اس کو تولا جائے کہ ان کا اختیار، ان کے اوصاف کتنے ہیں، کہاں تک ہے، لمٹ کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو معمول ہے اور ان کی جو سیرتیں ہمیں بتاتی ہیں، جی، اور نبی پاک علیہ السلام سے ان کا جو تعلق ہے، اس کا اظہار مختلف مواقع پہ جو انہوں نے کیا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز تھا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ایک شان سامنے آئی ہے تو اب دل میں یہ ہوتا تھا کہ اس سے اور بڑھ کر آ جائے، واہ، اور ایسی شان کے جس کا یہ پتہ ہو کہ بھائی
نبی پاک علیہ السلام سے یہ ظاہر ہونا، اس پر یقین ہو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں شاید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ آپ اتارتے ہیں جی حضور کی دعا سے، وہ سارا قرضہ اتر جاتا ہے، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ تشریف لائے، میرا سارا قرضہ اتر گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام چونکہ جب تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر گئے تھے ساتھ۔ جب حضرت جابر نے آ کے یہ خوشخبری دی سارا قرضہ اتر گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ابو بکر کو بتاؤ۔ حضرت جابر وہاں گئے اور جا کر انہیں بتایا۔ اب جو لفظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے اس وقت فرمایا، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بتانے آئے ہیں، ہمیں تو اس وقت ہی یقین تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اب تمہارا قرضہ اتر جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور حضرت عمر سے جا کے جب یہ بات کی تو ان کا بھی وہی جواب تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب تھا، واہ، کہ ہمیں تو پتا تھا اس ثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب تشریف لے گئے اور حضور نے جا کے تمہارے لیے دعا کر دی، تو ہمیں علمنا کا لفظ کا مطلب کیا، ہمیں یقین، علم سے ہے نا، اس کا معنی یقین ہے، کہ ہمیں تو اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، جابر تمہاری بگڑی بن جانی ہے، کیا بات، ہمارے قرضے اتر جانے ہیں۔ واہ، تو یہ صحابہ کرام کا ایک انداز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے معاملے میں جو عقیدہ ہے وہ یقین کی حد تک ہے۔ واہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی کہ جو شان ظاہر ہوتی ہے تو اس میں صحابہ کا انداز کیا ہے کہ اس سے اور بڑھ کر زیادہ نکھر کے اور زیادہ سامنے آ جائے۔ صحیح، اب یہ دیکھیں نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پانی جاری کیا اپنی انگلیوں سے، اس سے لوگوں نے پانی پیا، سیراب ہو گئے، برتن بھر لیے، جانور سیراب ہو گئے، لوگ سیراب ہو گئے، وضو کر لیا، غسل کر لیے، اور پتہ نہیں سب کچھ فائدے اٹھا لیے۔ تو اس وقت جب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو، واقعے کو بیان کر رہے ہیں، تو سامنے ایک شاگرد صحابی کے تابعی وہ سوال کرتے ہیں، کم کنتم یومئذ، کہ اس دن تم کتنے تھے؟ لیکن صحابہ کا انداز کیا ہے، اس سوال کے جواب میں بتا دیتے اتنے تھے، لیکن صحابہ کا جو نبی پاک علیہ السلام سے عشق اور محبت کا معاملہ ہے، اس کا انداز کیا ہے؟ فرمایا یہ کیوں پوچھتے ہو تم کتنے تھے، یہ پوچھو نا پانی کتنا تھا۔ اللہ اکبر، لو کننا میت الف لکفانا، صحابی بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی کافی تھا، یہ تو ہم 1,500 کے قریب، لیکن اگر ہم ہوتے 1,00,000 تو پانی اتنا تھا۔ کیا بات، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کا جو معاملہ ہے، اس میں تو یہی ہے کہ وہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تناہی سے حیراں ہوں میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے۔ واہ، سوال یہ کہ اختیار کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ صحیح، آپ ماشاءاللہ اس وقت ہوسٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو، آپ کے پاس بھی اختیار تو ہے، اس کو اختیار نظر آتا ہے کہ بھئی آپ مجھے تھوڑا وقت دیں گے، فلاں کو وقت دیں گے، بیچ میں آپ نے کوئی گلدستہ بھی شامل کرنا ہے، کالز لینی ہے، میسیجز لینے ہیں، آپ کا اختیار ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک؟ تو اختیار اس طرح سے بھی نظر آتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ہاں بندے کو اختیار ہے، ایک کمپنی کا مینیجر ہے، اب اس کو جو ہے وہ کمپنی کا آنر کہے کہ بھئی مینیجر صاحب یہ آفس کے مینیجر آپ ہیں، لیکن تجوری کی چابیاں میرے پاس ہی رہیں گی، اور جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سنبھالوں گا میں ہی، مینیجر آپ ہیں، تو وہ بے اختیار مینیجر کہلائے گا۔ تو مینیجر جب کسی کو بنایا ساتھ چابیاں بھی دی جاتی ہیں، جب چابیاں دے دی گئیں اس کا مطلب کیا ہوا، تمہیں اختیار دے دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیارات کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے ہمیں قرآن نے اللہ پاک کی عظمتیں بتائی ہیں، صحیح، جیسے ہمیں حدیث نے اللہ پاک کی عظمتیں بتائی ہیں، اسی طرح ہمیں قرآن و سنت نے نبی پاک علیہ السلام کے اوصافات، کمالات، اختیارات، درجات، نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں نے بات کی کہ جس کو چابی دے دی جائے اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے خالد بھائی، اس کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے نا، کہ دنیا میں چابیاں عطا کر دی گئیں۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن کے لیے اللہ نے مجھے چابیاں عطا فرما دی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عادل بھائی نے شعر پڑھا تھا نا
کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے ودم میں کیا سے کیا کر دیں. تو اب یہ دیکھیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ صحیح. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. صحیح. تو نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات قرآن و سنت میں موجود ہیں، ہمیں بتائے گئے ہیں. ان کے اختیارات کیا ہیں؟ خالد بھائی میں آپ کو قرآن مجید سے جو ہے وہ آیات کی روشنی میں عرض کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات کیا ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ شان ان کی ایسی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ستھری چیزیں حلال کریں گے واہ. اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو ان پر حرام کر دیں گے. سبحان. آپ یہ دیکھیں کہ اختیار کتنا ہے. یہ جو ستھری چیز ہے اس کو حلال کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا. سبحان. جو خراب چیز ہے محبوب اس کو آپ حرام کر دیں. اور یہ ایک ہی آیت نہیں، اس طرح کی درجنوں آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ احکام اللہ نے اپنے حبیب کے سپرد کر دیا. تو یہ صرف احکام ہی کا معاملہ نہیں ہے، اس کا تعلق تو کیونکہ وہ شارع علیہ السلام ہے، شریعت بنانے والے ہیں، اس کے شریعت میں جو اختیارات ہیں یہ ایک الگ انداز اور ایک الگ نبی پاک علیہ السلام کے کمالات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا معاملہ جو ہے جی. آپ یہ دیکھیں کہ کسی نبی علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے گئے، کسی کو 3 عطا کیے گئے اور کسی کو 9 تک عطا کیے گئے. اب کوئی شخص آتا غیر مسلم اور آ کر کسی معجزہ دیکھنا چاہتا تو وہ جو معجزہ دیے گئے ہوتے ان میں سے کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا معاملہ کیا ہے اس باب میں؟ معجزات کے ظہور کے معاملے میں، معجزات کے ظہور کے معاملے میں اختیارات کیا ہے؟ اختیار مصطفیٰ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کوئی شخص آ کے معجزہ دیکھنے کا تقاضا کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ماذا ترید، ہاں ہاں ہاں، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تمہیں کیا چاہیے؟ کیوں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کون سا معجزہ تمہیں چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں یہ وہی شخص بات کر سکتا ہے جس کو زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہوں. واہ. وہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو 2 ٹکڑے دکھا دیے. کسی کو جو ہے وہ سورج پلٹا کے دکھا دیا، کسی کے لیے ان کے ہاتھ میں موجود کنکر نے کلمہ پڑھ دیا، کسی نے کہا وہ جو درخت ہے نا اس پہ جو پھل لگا ہوا ہے وہ جو خوشہ ہے وہ اتر کے آ جائے. حضور نے اس کے لیے دعا کر دی، اشارہ کر دیا، وہ جو ہے وہ پھل اتر کے آ جاتا ہے. بے موسمی پھل کا تقاضا کیا گیا، بے موسم پھل عطا کر دیے گئے. کسی نے کہا یہ چٹان ہے نا سامنے، اس سے یہ جو پہاڑ ہے سامنے ندی کے پار، اس سے کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے چٹان وہ پانی پہ چلتا ہوا آ جائے. حضور نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالبے پر اس چٹان کو پانی پہ چلا دیا، اور جب وہ چٹان آ گئی یہاں پانی پہ چلتی ہوئی، آپ یہ دیکھیں پہاڑ سے بڑا سا ٹکڑا پتھر کا جس کو ہم چٹان کہیں وہ الگ ہو جائے، پہاڑ سے نیچے اترے اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے جانا کدھر ہے. واہ. وہ پانی پہ چلتا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایکفی کا، کیا اتنا کافی ہے کرما؟ عرض کرتے ہیں حتی یرجع الی مکانی، کہ واپس بھی اس جگہ چلا جائے جہاں سے آیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا، ریوس گیئر لگتا ہے اور وہ پتھر وہ چٹان پانی سے واپس وہ جہاں سے آیا تھا وہیں سے چلتا ہو وہاں جا کے فٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اختیارات مصطفیٰ کا معاملہ کیا ہے، جس نے جو مطالبہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اسے وہ دکھا دیا. اب آپ یہ دیکھیں یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. آپ علیہ السلام سے کسی نے جنت مانگی، حضور نے وہ عطا فرما دی. یہاں ایک جو ہے وہ حدیث پاک جو موجم کبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت اعلیٰ حضرت امام سنت آپ نے الامن والولا میں اس کو نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، بلکہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آپ علیہ السلام مصروف ہیں کسی کام میں، اور اس نے آ کے کچھ سوال کیا. آپ علیہ السلام اس وقت آپ نے توجہ نہ فرمائی، اس نے اپنے سوال کا تکرار کیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ سل ما شئتا، مانگ کیا چاہتا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا، اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے دلوں میں سوچ لیا، ہم نے دلوں میں یہ سوچ لیا، یہ یقین کر لیا
اب یہ جنت مانگے گا. اللہ اکبر. حضور نے تو اختیار دے دیا نا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضور کسی کو چوائس دے دیں تو صحابہ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی چوائس ہے. جو مانگے گا مل جائے گا, جنت تک مانگی جائے گی وہ بھی مل جائے گی, لیکن دنیا کا نہیں آخرت کا مانگے گا تو وہ بھی دے دیا جائے گا, وہ بھی عطا کیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں اس شخص نے کیا مانگا, ان صاحب نے کہ مجھے سفر کرنا ہے, سواری کا اونٹ, وہ کچھ زیادہ رہا, سامان چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عظمت اور اپنے صاحب اختیار ہونے کو یوں ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کے سوال کرنے میں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کیا کہ وہ بوڑھی عورت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس میدان میں جو وادی تیہا, وہاں پر 40 دن تک وہ رہے جی, اور وہاں حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قبر ہے تابوت شریف, اس کو بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی پتہ کرو کہاں ہے. وہ کسی نے آ کے بتایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو بہت زیادہ عمر والی ہے, اس کو پتہ ہوگا. بلایا گیا, اے خاتون, اے بوڑھی عورت, کیا تجھے پتہ ہے قبر یوسف کہاں ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے. کہا بتاؤ. کہا نہیں, پھر شرط ہے. کہا کیا شرط؟ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام جنت میں وہ جگہ چاہیے, وہ درجہ چاہیے جہاں آپ ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا سوال کر لے, بڑا سوال مت کر. بہت بڑی بات ہے. چھوٹا سوال کر لے, جنت مانگ لے. جی, اب موسیٰ علیہ السلام بھی کیا فرما رہے, جنت مانگ لے, بڑا سوال نہ کر کے آپ کا پڑوس چاہیے جنت میں. کیا بات. لیکن کیا ہوا حدیث پاک میں کہ کانا یراددہ, موسیٰ علیہ السلام اس سے لوٹ پھیر کرتے رہے. جیسے ہمارے بارگیننگ نہیں ہوتی, بلا مثال بلا تشبیہ, یہ کم کر لو, پیسے نہیں, یہ زیادہ ہے نہیں, کم کر لو. کہا بار بار تکرار ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور جا کے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو, موسیٰ دے دو, تمہارا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتنا فرق ہے اس شخص کے سوال کرنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کے سوال کرنے میں. فرمایا میں تو زبان دے چکا تھا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو. تو یہ آپ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے اختیارات کہ جنت, آپ یہ دیکھیں کہ ہر مومن کی انتہا جو ہے وہ جنت ہے. وہیں آخری ٹھکانہ وہی ہے, ہمیشہ کا ٹھکانہ وہی ہے, جہاں پر ہمیشہ ہم سب خالد ہوں گے, مطلب ہمیشہ رہیں گے خالد بھائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس جگہ جو نبیوں علیہم السلام نے جہاں ہونا ہے, رسولوں نے جہاں ہونا ہے, وہ جنت کسی کو مل جائے. انسان کی تخلیق, انسان پیدا ہوا, زندگی گزاری, کٹھن مرحلے سے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے اور وہ جنت مل جائے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جنت حضور جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا انداز ہے, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعید فی الجنہ, عبد الرحمن فی الجنہ. یہ کیا ہے؟ اختیارات صفا ہے. واہ سبحان. کہ اللہ پاک نے انہیں ایسے اختیارات عطا کیے کہ زمین کے خزانوں کے اختیارات ہوں, اس کی چابیاں حضور کے پاس, آسمان کے خزانے ہوں, اس کی چابیاں حضور کے پاس, جنت تقسیم کرنی ہو, اختیارات حضور کے پاس. سبحان اللہ. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سید امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ تیری فرش پر حکومت, تیری عرش پر حکومت, تو شہنشاہ زمانہ, مدنی مدینے والے. تیری فرش پر حکومت, تیری عرش پر حکومت, تیری فرش پر حکومت, تیری عرش پر حکومت, تو شہنشاہ زمانہ, تو شہنشاہ زمانہ, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. اور دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے, دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا
مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کے اختیارات کی بات نظم میں بھی ہو رہی ہے، نثر میں بھی ہو رہی ہے، آیت قرآنیہ بھی ہم اس پر سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سن رہے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی شانوں کو اور بڑھانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو گزشتہ انبیاء نے بھی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا جو استعمال فرمایا ہے، اس کا اظہار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے فرما رہے ہیں۔ گویا انبیاء کے اختیارات لوگوں کو بتانا، یہ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور ادا رہی۔ اور فراز بھائی سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس معاملے پر کہ علماء خاص تقسیم کرتے ہیں اختیارات کی، جس کو اختیارات تشریعیہ کہتے ہیں، تکوینیہ کہتے ہیں، اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بڑی تمہیدی اور طویل گفتگو ہمارے آصف بھائی نے فرمائی ہے، اور اختیارات کے موضوع کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا ہے۔ اور المختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح کے بھی اختیارات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنا نائب اکبر بنایا ہے اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ تو جب اتنا کچھ کہہ دیا کہ ان کی اطاعت کر لو تو میری اطاعت ہے، تو پھر اتنا تو ایک ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ پھر ظاہر اختیارات بھی ویسے دیے گئے ہیں۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، کوئی قید نہیں لگائی، جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور پھر دینے کے بعد یا ان کے منع کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر معمولی سا بھی حرج نہ جانو۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم، انداز دیں کتنا پیارا ہے کہ اے محبوب تمہارے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے معاملات میں آپ کو حاکم نہ بنائیں، اور پھر حاکم بنانے کے بعد اپنے دل کے اندر حرجن کے اندر تو تنوین ہے، وہ تنوین تقلیل ہے، یعنی معمولی سا بھی حرج نہ پائیں، اور پھر جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اس کو تسلیم کر لیں، اس پر سر تسلیم خم کر دیں۔ تو یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اختیارات ہیں وہ واضح طور پر پتہ چلتے ہیں کہ جو حضور نے عطا فرما دیا وہ لے لو، اور پھر لینے کے بعد معمولی سا بھی حرج دل میں نہ جانو۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں۔ جو تکوینی جو اختیارات ہیں، یعنی جس کو یہ کون سے نکلا، یعنی جلانا، مارنا، رزق دینا، اس کی کچھ مثالیں آصف بھائی نے دی ہیں، اور کئی بخاری مسلم کی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تشریعیہ کو بیان کیا گیا، یعنی آسان الفاظ میں شریعت کو بیان کر دینا یا شریعت کے احکام کو اپنی طرف سے فرض یا واجب قرار دے دینا۔ یہ آسان تشریح کی اگر کہا جائے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی احکام کو فرض فرماتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی معاملے کو فرض قرار دے دیں، کسی معاملے کو حرام قرار دے دیں۔ اچھا، پھر یہ تقسیم کاری بھی حضور کے اختیار میں ہے، کسی کے لیے چاہے تو فرض کر دیں، کسی کے لیے چاہے تو اس فرض کو ساقط کر دیں، کسی کے لیے چاہے تو کسی معاملے کو حرام قرار دے دیں، اور کسی کے لیے چاہے تو اس کو استثناء دے دیں، اس کو مستثنیٰ قرار دے دیں۔ یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ بخاری اور مسلم شریف کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر بخاری مسلم کے ان احادیث پر نظر کی جائے تو پھر اس طرح کے سارے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حکم کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی سوچے کہ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا۔ ایسی بھی روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی معاملے میں کچھ عرض کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اختیار عطا فرما دیا، جیسے کہ حرم کے اندر جو گھاس وغیرہ ہے اس کو کاٹنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکر گھاس ہے اس کے لیے آپ ہمیں اختیار دے دیں کہ یہ ہمارے مختلف معاملات میں ہمیں کام آتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں وہی کا انتظار کرتا ہوں پھر تمہیں جواب دوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس کا استثناء فرما دیا۔ اگر یہ ہمیں معلوم ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لیکن یہاں پر اختیارات کی بات ہو رہی ہے
واہ اللہ کریم نے حضور کو اختیار دیا ہے کہ آپ جو چاہے حرام کر دیں، جو چاہے فرض کر دیں، جس کے لیے جو واہ چاہے مستثنا قرار دے دیں. واہ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اس کی گھاس کو مستثنا کر دیا ان لوگوں کے لیے کہ اگر یہ تم کاٹتے ہو تو تمہیں کسی قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا، کوئی جو ہے وہ گناہ تمہارے اوپر لازم نہیں آئے گا. تو یہ کیا، یہ شریعت کو مقرر کر دیا کہ ایک معاملہ جو دیگر سارے افراد کے لیے حرام تھا یا دیگر جو گھاس تھی یا دیگر معاملات تھے اس کے لیے جو ہے وہ حرام قرار دیا اس معاملے کو، لیکن اس گھاس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے کہنے پر استثناء دے دیا. اور حضور کی شفقت دیکھیں کہ جب صحابہ نے عرض کی کہ یہ ہمارے دیگر معاملات میں کام آتے ہیں، ہمیں استثناء دے دیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرماتے ہوئے وہاں پر اس کو مستثنیٰ قرار دے دیا. اسی طرح نماز سب جانتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہے اس سے بھی جو ہے وہ مستثنیٰ قرار دے دیں. مسند امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شرط پر ایمان لاؤں گا کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یعنی جو فرض 5 ہے سب کے اوپر وہ میں 2 پڑھوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 پڑھنا ایمان لے آؤ. تو وہ انہوں نے دو نمازیں جو ان کے اوپر فرض ہو گئیں. اب دیکھیں یہ اختیارات کتنے ہیں کہ سب کے لیے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے لیے کسی قسم کا مستثنا جو ہے وہ کوئی ہوگا. یہاں تک کہ اگر بیماری کی حالت ہے، کوئی پریشانی کی حالت ہے، اس میں بھی شریعت نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے. اگر نکل جائے تو قضا کے اپنے احکامات ہیں، بلا عذر شرعی اگر نکل جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے، اور اس کے بھی احکامات دیے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تم 2 نماز پڑھنا اور ایمان لے آؤ. اسی طرح کئی سینکڑوں احادیث مبارکہ ہیں. آخری میں ویسے تو بہت ساری ہے، جتنا بیان کیا جائے تسلسل ہے، اور ہر عبادت کے معاملے میں کسی نہ کسی کو استثناء قرار دیا گیا ہے. ایک اور لطف بڑھانے کے لیے میں روایت بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک جو ہے وہ شخص روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں کہ جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، آپ میرے لیے حکم ارشاد فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارے کو بیان کیا. طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ غلام آزاد کرنا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایسا غریب آدمی غلام کیسے قربان کرے گا؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا. پھر انہوں نے عذر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے تو میں نہیں رکھ سکتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، جو کفارہ ہے روزہ توڑنے کا قصدن. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تو اس کو ادا نہیں کر سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بیٹھو، انتظار کرو. اتنی دیر میں کھجوروں کی ایک ٹوکری آتی ہے حضور کی بارگاہ میں، اور ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ان کی قسمت چمکنے والی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کھجوریں ان کو دو، اور فرمایا کہ تم اس سے اپنا کفارہ ادا کر دو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کون ہے، میں کس کو دوں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات دیکھے فرمایا کہ اچھا تم خود ہی اپنے گھر والوں کو خرچ کرو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. دیکھیں کیسے اختیارات ہیں، یعنی تمام امت کے لیے حکم کچھ اور ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں ایک فریادی آتا ہے، اپنی عرض کرتا ہے، تو حضور شفیق کیسے ہیں اپنے امتیوں پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر ہی خرچ کر لو. جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، میری نافرمانی براہ راست نہیں کی، اگرچہ یوں بھی نافرمانی بنتی ہے، لیکن حکم تو اللہ کا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. وہ تم نے نافرمانی اس اعتبار سے کی کہ جو یعنی وہ غلطیوں پر کفارے کا سلسلہ تھا، غلطی کی ہے تو اب یہ کفارہ، غلطی سے جو معاملہ ہو گیا اس پہ اب کفارہ دینا بنتا تھا، لیکن اب کفارہ تم اپنے گھر والوں پر ہی صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں جس کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یا انکاؤنٹیبل ہے. کیا بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے کریم بھی ہیں، اتنے رحیم بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ فرمانے والے بھی ہیں، اور اختیارات کے ساتھ نافذ فرمانے والے ہیں. یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا کروایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں اگر حضور چاہیں تو وہ اختیارات الگ ہیں کہ جس کے لیے جو معاف فرما دیں وہ معاف فرما دیں، لیکن ایک رغبت بھی دلائی جا رہی ہے کہ رب العالمین جل وعلا کے احکامات ہیں، جہاں حدود ہیں وہاں حدود قائم کی جا رہی ہیں، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اختیار استعمال فرما رہے ہیں، بالیقین وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی اختیار فرما رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یعنی شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، شریعت کو لانے والے ہیں، شریعت کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے لیے چاہا، جس طرح فراز بھائی نے روایت بیان فرمائی کہ اس شرط پہ اس نے اسلام قبول کیا کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، تو حضور کے لیے یہ اختیار تھا کہ حضور نے اجازت دے دی.
آصف بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب ہم سے کوئی کہے کہ بھائی میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا، یا تو میں یہ حرام کام کروں گا، مجھے اس کی اجازت دیں، ورنہ میں یوں کر رہا ہوں، ورنہ میں یوں کر رہا ہوں. تو کیا اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسے اختیار دے سکتا ہے کسی کو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، تو جہاں پر خاموشی ہے شریعت میں وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال کر دیا وہ حلال، جس کو حرام کر دیا وہ حرام. اب قیامت تک کوئی شخص اس چیز کو حلال نہیں کر سکتا جس کو شریعت نے، قرآن و سنت نے، اللہ اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی وسلم نے حرام کر دیا. اور خود آپ یہ دیکھیں جو بھی فراز بھائی نے حدیث پاک آخر میں بیان کی ہے کہ روزے کا کفارہ خود کھا لینا، اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، فرمایا کہ یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہیں دیگر روایات میں یہ بھی ہے، فرمایا کہ یہ اب تمہارے لیے کافی ہوگا، یہ تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اب اس کا جو نا روزہ ٹوٹ جائے، کفارے کے حکام پائے جائیں، صورت بنتی ہو، اور وہ کہے کہ میں بھی کھجوروں کا ٹوکرا کہیں سے لے کے خود کھا لوں تو میرا کفارہ ادا ہو جائے. تو ایسا اب اس کے علاوہ اجازت نہیں. جسے نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی اس کے لیے اجازت. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو معاملہ ہے نا کہ ایسا ہے کہ بھئی یہ حکم شریعت ہے، اچھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، تم دوسرے پہ عمل کر لو، اس میں اختیار. اچھا ایک اختیار کیا ہے کہ ایک چیز حرام ہے، صحیح، اس کو نبی پاک علیہ السلام کسی کے لیے حلال کر دیں، تمہارے لیے جائز ہے. جیسے میت پر جو ہے وہ اس طرح سے رونا پیٹنا کہ چہرے کو نوچ لینا، کپڑے پھاڑ دینا، بال نوچنا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ وابیلا مچانا، اس کو یہ حرام ہے. لیکن 3 ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے احادیث میں جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اختیار سے اس کی اجازت عطا فرما دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ عدت جو ہے، یہ عدت وفات، یہ سوگ جو ہے یہ کرنا فرض ہے. یہ بعض اوقات آج کل جہالت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ 40 قدم یا 10 قدم میت کے ساتھ جو ہے وہ خاتون چل رہی تو عدت ختم ہو گئی. یہاں پھر بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جو خاتون ہیں وہ عدت نہیں کرنا چاہ رہی. تو بھائی یہ جو عدت کا حکم ہے، تو یہ جو عدت کا حکم ہے یہ اللہ پاک نے دیا قرآن پاک میں، یہ کسی عام فرد کا حکم نہیں ہے، یہ تو حکم ہے باری تعالیٰ ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، ہوگا ہی ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز کہ عدت یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار. اور اس میں بہت سے احکام ہے کہ اس دوران نکاح کر لیا تو ہوگا ہی نہیں، یعنی اس میں نکاح کا پیغام بھیجنا اس کی بھی ممانعت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ سوگ جو تھا معاف فرما دیا، ان سے عدت ہی ختم کر دی. اب یہ دیکھیں کہ آپ یہ ایک چیز جو ہے وہ جائز ہے لیکن کسی کے لیے حرام کر دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کرنا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک نکاح کی تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے. اچھا کوئی انصاف کر سکتا ہے، جو احکام میں عدل کے وہ پورے کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں تھیں، حضرت علی کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا نکاح حرام قرار دے دیا. یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں کہ فلاں، اچھا سونا جو گولڈ ہے یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بعض صحابہ کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت عطا فرما دی. اچھا ریشم جو ہے وہ مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، لیکن 2 صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت مرحمت فرمائی. ان موضوعات میں آصف جس کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تو وہ جس کو اجازت دی صرف اسی کے لیے، وہ ان کے لیے خاص ہے. اور ایک کو عطا فرمائی تو ایک کے لیے خاص ہے، 2 کو عطا فرمائی تو 2 کے ساتھ خاص ہے، 3 کو عطا فرمائی 3 کے ساتھ خاص ہے، چوتھا نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. نبی پاک علیہ السلام ہی کو اس کا اختیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا، اور پھر مسلمانوں کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ جب حضور کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ لائیں. یہ مسلمانوں کے لیے ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اسی کا معنی ہے. یہی مطلب ہے کہ بس حضور نے جو کہہ دیا اور وہاں بات ختم ہے، اس پر پھر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو من و عن قبول کرنا ہے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایسا لگتا ہے کہ قبولیت کا ایک ذہن
اس لیے بھی بنتا تھا. ایک ٹوٹ کر محبت کرنا ایمان کی کیفیت وہ تو لاجواب بے مثال ہے، اور ہم کیا بات کر سکتے ہیں ان کے ایمان کے حوالے سے. وہ غیر متزلزل ایمان والے، ان کے لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تقوی کو نقش فرما دیا. ان کی عظمتیں، ان کی شرافتیں، ان کی کرامتیں بہت بلند و بالا ہیں، لیکن جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے، فضائل و کمالات کو دیکھتے، تو پھر اور دل حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہوگا. ہاں بھائی، اب جو حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے نا، اس سے بہتر اگر ہو سکتا تو پھر حضور وہی فرماتے، ورنہ جو حضور نے فرما دیا وہی سب سے بہتر ہے. آپ دیکھیں اختیارات کی بات ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو کسی کو ایک کنویں کے بدلے میں جنت عطا فرما دے. حالانکہ کنواں دنیا کا ہے، وقف لوگوں پر ہو رہا ہے، اللہ کریم جل وعلا جنت کا سودا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی شفقت فرمائے. ایسے ہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بلال بھائی پانی کا انتظام کوئی فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی جنت عطا فرما دے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. میں چاہوں گا اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جن چیزوں سے مسلمان کے دل میں بڑھتی ہے، تو اوصاف اگر دیکھیں، اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں اگر دیکھتا پڑھتا ہے تو اس سے مسلمان کے دل میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت بڑھتی ہے. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے، مختلف پہلو، ان پر اگر نظر کرتا ہے تو مسلمان کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی جو عظمت احترام ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو انہی میں سے ایک اہم اور بہترین اور بہت بڑا ذریعہ اختیارات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھنا بھی ہے، کہ جب مسلمان بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات کے بارے میں پڑھتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں فرماتا ہے، ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اختیار عطا فرمایا. جب مطلب اس اعتبار سے نظر کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو شان و عظمت ہے وہ مسلمان کے دل میں مزید بڑھ جاتی ہے، کہ وہ ایسی واحد پیاری ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ پاک کے سوا ہر چیز پر ان کا اختیار ہے، ہر خلیفہ چیز کے بارے میں. حضرت رب، سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے مطلق خلیفہ ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ جملے استعمال فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ یعنی اس قدر شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ کونین میں جس طرح چاہیں تصرف کریں. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. تو یہ شان و عظمت ہے. جب یہ بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کے عشق رسول میں، عظمت رسول میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارے بزرگان دین کو اگر ہم دیکھیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے پیارے انداز میں عشق رسول سے بھرے ہوئے ایک انداز میں کچھ کلمات اور جملے کہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ میں بیان کروں تاکہ ذوق ایمان میں مزید اضافہ ہو. چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد ہیں. جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم وغیرہ سے چاہیں مستثنا یعنی الگ فرما دیں. اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار میں دے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے تحت کر دیا گیا ہے. جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں ہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں.
جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا مالک نہ جانے سنت کی مٹھاس سے محروم رہے۔ تمام زمین مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہے، یعنی حکم ماننے والے ہیں۔ جنت اور جہنم کی چابیاں آپ کے ہاتھ مبارک میں دے دی گئی ہیں۔ رزق اور خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کی، اور ہمارے کئی بزرگان دین نے شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس طرح اور ہر اعتبار سے مدح و سرائی فرمائی ہے، جیسے قصیدہ بردہ شریف میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت ہے، اور اس اعتبار سے کئی واقعات ہمارے اسلامی بھائیوں نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حج کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا حج کی فرضیت کے بارے میں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، لیکن ان صحابی نے 2-3 مرتبہ جب اس طرح عرض کی اور پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مشہور واقعہ کا لب لباب کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ایک مخصوص واقعہ ہے، اس کا مختصر یہ ہے کہ آپ کے لیے جو 2 مردوں کی گواہی ایک کے برابر قرار دے دی، کہ جہاں جس مسئلے میں 2 مردوں کی گواہی چاہیے، وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج کے بعد سے حضرت خزیمہ جس چیز کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو 2 کے برابر ان کی ایک کی گواہی بھی قبول ہے۔ تو یہ کثیر معاملات میں جو ہے وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فرمایا گیا کہ بھئی تم نے 2 عادل گواہ لانے ہیں، کسی یعنی معاملے میں کسی پہ کچھ لازم کیا جا رہا ہو تو 2 گواہ چاہیے۔ اب 2 گواہوں کا نصاب ہے شریعت میں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت خزیمہ کی محبت اور حضور علیہ السلام کے متعلق عقیدہ نظریہ، اس نے ان کی گواہی کو دگنا کروا دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک معاملہ کیا، معاہدہ کیا، اس میں سامنے والے بندے نے گواہ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تو میں اور تم ہی تھے، معاملہ ہم 2 کے بیچ تھا، تو گواہ ظاہری طور پہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے معاملہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ تم تو نہیں تھے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جب ہم آپ سے سن کر آسمان کی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ تو زمین کا معاملہ ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے بطور انعام فرمایا کہ من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دیں گے یہ اکیلے کافی ہو جائیں گے۔ اور اس میں خالد بھائی علماء نے محققین نے یہاں تک بات کی ہے کہ جب قرآن جمع ہوا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو ہر آیت کے متعلق 2 گواہ چاہیے تھے، اور جو ایک آیت 2 آیتیں ایسی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو ان آیات کے بارے میں حضرت خزیمہ آئے کہ یہ قرآن میں شامل کی جائیں، تو لوگوں نے کہا کہ دوسرے گواہ کون ہیں؟ زید بن ثابت آپ کی جو ٹیم تھی جو قرآن لکھ رہی تھی، تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میری اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے؟ ان آیات کو شامل کیا جائے قرآن پاک میں، جمع قرآن میں ان کو شامل کیا جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نگاہ نبوت اس وقت دیکھ رہی تھی، ایک وقت آئے گا قرآن جمع کیا جائے گا اور 2 آیتیں ایسی ہوں گی کہ گواہ ایک ہی ہوں گے، حضور نے آج ہی ان کی گواہی 2 کے برابر کر دی۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت وہ ہیں جنہوں نے ایسی جگہ سجدہ کیا خالد بھائی جہاں کسی نے سجدہ نہیں کیا، کسی نبی نے بھی سجدہ نہیں کیا، اور وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، اللہ اکبر، الصحابہ کے اندر ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حضرت خزیمہ، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اسی وقت آپ لیٹ گئے، فرمایا خزیمہ سجدہ کرو میری پیشانی پہ، اپنا خواب سچا کر لو۔ تو یہ دیکھیں آپ کے عرش جگہ،
اس پیشانی پر حضرت خزیمہ نے سجدہ کرنے کی سعادت حاصل کی. واہ. یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام ملا. تو بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والی بات ہے کہ جس کا جتنا تعلق مضبوط ہو گیا اور جو جتنا خالی برتن لے کر گیا حضور علیہ السلام نے اس کو اتنا ہی عطا فرما دیا. کیا بات. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے بڑا برتن اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا رضی تھا اللہ عنہ. اور واہ، اللہ واہ، تعالیٰ کے واہ. محبوب علیہ السلام نے واہ. انہیں سب سے زیادہ بھر کے عطا فرمایا. تو یہ اب ہمیں جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو اب یہ کہا نا کہ الفاظ سنائے صدر الشریعہ کے، اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی کیا جملہ فرمایا، میں اس دنیا کے اندر جس کو جو نعمت ملی، مل رہی ہے یا ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. کیا بات کر دی نا. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم. سبحان اللہ. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علماء نے بہت اعلیٰ اوصاف حضور کے بیان فرمائے اور ان کمالات کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا. مجھے بلال بھائی کا جملہ بہت پیارا لگا کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں پڑھنا سننا یہ دل میں حضور کی محبت کو بڑھانے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیسی محبت فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ کس طرح مل جل کر رہ رہے ہیں، ان کے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کے واقعات کیا ہیں، ان کو کیا چاہیے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کو دعاؤں کے ذریعے سے پرووائڈ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی پرووائڈ کر رہے ہیں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کی خدمت گاری بھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی ہے. پھر صحابہ کی وفاداریاں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی ہیں کہ اس کو دیکھ کر بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ حضور کے نام پر یہ گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ دیکھیں نا، جنہوں نے ہجرت کی کیا سوچ کے ہجرت کی، گھر وہاں ہے، کسی کے بچے ادھر ہیں، ساری جائیدادیں مکے میں ساری جوانیاں گزار دی. اب عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا ہے. حضور نے فرمایا تو حبشہ چلے گئے، حضور نے فرمایا تو مدینہ چلے گئے. کوئی آسان ہوتا ہے اس طرح سے اپنی چیزوں کو چھوڑنا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو پتا تھا کہ اب ہم جس در کے ہو گئے نا، خلق خدا ہی اس کی ہے. اگر یہاں سے پھر جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. خود بیان فرماتے ہیں کہ میں رات حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا. ایک رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں لے کر حاضر ہوا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل، یعنی مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. اب یہ وہی بات جو حضور ایک بار سکھا چکے کہ اگر اس کے مانگنے اور اس بڑھیا کے مانگنے میں کتنا فرق ہے. پھر صحابہ سمجھ بھی چکے نا کہ اب جب حضور نے فرما دیا مانگو تو پھر کھل کے ہی بندہ مانگے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں اپنا پڑوس عطا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت مزید جوش پر آیا اور ارشاد فرمایا اب غیر ذالک، یعنی ربیعہ اس کے علاوہ بھی اور کچھ مانگنا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بس یہی چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، پھر اور کیا چاہیے؟ تو جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت طلب کر لی تو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اب اپنے نفس کو تھوڑا سا یوں مشقت میں بھی ڈالو کہ رب العالمین جل وعلا کے حضور سجدوں کو بڑھاؤ. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے جو انعام ہے وہ حضور لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں، جنت ہے وہ تک لٹا رہے ہیں اور پھر بندوں کو رب سے ملا رہے ہیں. یہ نہیں کہ اب جنت تو مل گئی اب مزے کرو جناب، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کی چاہو نافرمانی کرو، جس شریعت کے حکم کو چاہو پامال کرو، ایسا نہیں. بلکہ جنتیں عطا فرما کر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب مزید یہ ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو جنت مل رہی ہے، اب رب کے حضور سجدوں کو بڑھانا. اس واقعے کے اندر دو باتیں، ایک تو اب غیر ذالک، جی اس کا ترجمہ اگر شاعر کی زبان سے کیا جائے، حضور نے جب دے دی جنت
فرمایا ابا غیر ذالک، کچھ اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ تو شاعر نے کہا کہ بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اب جیسے ویسی اور کیوں کہوں یہ سبحان اللہ. کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. سگی اتار ریاض اتار نعت خواہ اسلام بھائی کی بارگاہ مرضی کی ایک کلام سنا دے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے اور خوب خوشیاں عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. انشاء اللہ آج تو ہمارے عادل بھائی کی آمد ہوئی ہے. عادل بھائی آپ سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنائیے گا. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اختیارات مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. واہ جی واہ، کیا بات ہے جی. کلام کی فرمائش ہے قربان میں ان کی بخشش کے. ماشاءاللہ زبردست، اللہ کریم برکت دے. مزید کچھ کال دیجیے. شریف سے مجھے یہ کلام سنا دیجیے. یہ کس شہنشاہ واڑا کی آمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی. اللہ آپ کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمایا. آج آپ نے پڑھ کر نہیں سنایا، ویسے اچھا پڑھتے ہیں آپ. مزید کال دیجیے. میرا نام حفیظ چمن شاہ اقدم سرگودا سے بول رہا ہوں. نعت کی فرمائش کرنی تھی حضرت سے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. عادل بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، آپ کی فرمائشیں پوری ہوں گی. پہلے ایک پروموشن ہے ہمارے پاس ایک بک ایڈ کے حوالے سے، آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں لیں گے. صفا سے نیکی کی دعوت، دروازے پر خون، چمڑے کا ٹکڑا کھا لیا، دیمک کا کمال، پہاڑوں کا فرشتہ، کوئی ڈانٹ کر تو دکھائے. ان واقعات کی تفصیل جانیے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالے بھیانک اونٹ میں. بہت ہی بہترین رسالہ جس میں محبت کی باتیں بھی ہیں اور عبرت و نصیحت کا پیغام بھی. پڑھیے اور دوسروں کو بھی تحفہ پیش کیجیے. آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ خریدیں. آن لائن منگوانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کریں. مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ کی مختلف کتابوں کی پروموشن مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. ان میں سے جو کتاب آپ چاہیں گھر بیٹھے منگوانا چاہیں تو نمبرز بھی اسکرین پر آپ کی ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتب الحمدللہ عز و جل مناسب ریٹ پر بھی آپ کے لیے دستیاب ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی عطا سے ایک محقق کام کے بعد، تحقیق کے بعد، مستند حوالوں کے ساتھ جو کچھ کانٹینٹ آپ کے لیے ان کتب میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت پیارے شعبے، اسلامک ریسرچ سینٹر مدینہ العلمیہ کی بہت اچھی کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شعبے کو بھی سلامت رکھے اور خوب دین کی ترقی اور سربلندی کے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عادل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ فرمائشیں آپ کی شامل کرتے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، یہ
کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انبر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ فرشتے آج جو دھوم مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا 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 بولو مرحبا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ، حضور جانتے ہیں، یہ جانتے تھے صحابہ، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں، اور بلا رہے ہیں نبی
سے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور دیا بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں اور ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم کی رہتے ہیں ان کا تو شعار کریمی ہے مائل بکرم کی رہتے ہیں مائل بکرم کی رہتے ہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ
قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جانشین اتار حاجی احمد عبید رضا اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک زبردست پیکج ملاحظہ فرمائیے، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں بڑی اور قدرت الہی سے سرمگی یعنی سرمے والی تھی، یعنی دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ گویا کے سرما لگا ہوا ہے، اور پلکیں دراز تھیں، آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے، اور آپ علیہ السلام جس شخص کی طرف نظر فرما دیتے اس کے سوئے نصیب جگا دیتے۔ جیسا کہ حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنگ حنین میں شریک ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور میرے چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کر دیا تھا، تو کیوں نہ آج میں ان کے نبی علیہ السلام کو شہید کر کے اپنا وہ بدلہ لے لوں۔ چنانچہ میں اسی غرض سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، یکا یک میرے آگے بجلی کی تیزی کی طرح ایک آگ کا شعلہ آیا جس سے میں ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نظر کرم مجھ پر پڑ گئی اور فرمایا اے شیبہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا جس سے میرے دل سے شیطان نکل گیا اور میرا دل اسلام کی حقانیت سے منور ہو گیا اور یوں میں ایمان لے آیا۔ اور امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم جل وعلا اور برکت عطا فرمائے، اور بڑا زبردست نعرہ لگاتے ہیں یہ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر مدنی چینل کے ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو ظاہر فرما رہے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر، اور صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے کیسا پیار کرنے والے ہیں، حضور کا کیسا چرچا کرنے والے ہیں، کہ یہ نہیں کہ جس نے دیکھا اس نے منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لیا، یا جیسے آج کے دور میں ہوتا تو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا ہوتا، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے محفوظ کیا اور پھر آگے اس کو بیان کرتے چلے گئے۔ آج یہ واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، یہ واقعات ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، علماء ان کی اسناد بیان فرما رہے ہیں کہ کس نے دراصل دیکھا، پھر اس نے کس سے روایت کیا، پھر اس نے کس کس کو آگے بیان کیا۔
اس اصل کتب کی طرف جب مراجعت کی جاتی ہے تو وہاں پر مکمل ایک سند کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایات موجود ہوتی ہیں. یہاں عام طور پر جس طرح علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں عوامی اجتماعات وغیرہ میں، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل واقعہ بیان کر دیا جاتا ہے، جو سند ہے ساری کس سے کس نے کیسے سنا اور دیکھنے والا کون تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ ایک بندے کا ذکر کر دیا جاتا ہے، ایک شخصیت کا تذکرہ ہو جاتا ہے، باقی لائن ذکر نہیں کی جاتی. لیکن کتب میں پڑھا جائے، کتابوں میں دیکھا جائے اس کو، تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا، دین سے محبت کرنے والوں کا، اللہ سے محبت کرنے والوں کا یہ انداز رہا ہے کہ یہ اوصاف و کمالات کو چھپانے والے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حبیب کا تذکرہ کرنے والے ہوتے تھے. کئی صحابہ کی روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ وہ جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو جب چند وہ صحابہ رہ گئے، کیونکہ آہستہ آہستہ دنیا سے سب رخصت ہوتے رہے، جب چند وہ افراد رہ گئے جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی تھی، تو بعد کے مسلمانوں کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کتب میں کہ وہ ان کے پاس خصوصی طور پہ حاضری دیا کرتے اور پھر کہتے کہ ہمیں حضور کے اوصاف بیان کریں، ہمیں بتائیں حضور کیسے تھے. تو پھر جب وہ تذکرہ کرتے تو جناب آنکھوں کا تذکرہ ہے، تو پھر یوں نہیں صرف ہوتا تھا کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ہے اور ایسے ایک پتلی میں ہے، ایسے سفیدی ہے اور ایسے اس کے درمیان کالک ہے، یعنی یہ سیاہی کی ایک مقدار ہوتی ہے، پھر ایسے ڈورے ہیں. صرف یہ نہیں، یہ آنکھیں کیا دیکھتی تھیں، یہ کیا کان سنتے تھے، ان ہاتھوں میں کیسی برکت تھی. صرف ظاہری حسن نہیں بلکہ باطنی کمالات بھی صحابہ کرام علیہ مردوان بیان کیا کرتے تھے. کیا کہیں گے فراز بھائی؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہیں، ان کی برکتیں دیکھیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اعضاء کو دیکھیں، بے شمار برکتیں. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور آج کے دور میں تو چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کی جاتے ہیں. اتنی ٹی بی ہوگی تو اتنا ڈیٹا سیو ہو جائے گا، اتنا اسٹوریج ہے تو اتنا ٹی بی ہونی چاہیے. پھر نیٹ پہ لوگ سرچ کرتے ہیں کہ اسٹوریج کے لیے کوئی جگہ مل جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کی اداؤں کو ہم تک پہنچانے کا انتظام کیسا فرمایا. صحابہ کرام کو ایسے حافظ عطا فرمائے کہ جو دیکھتے گویا کہ فوٹو اسٹیٹ سے بھی زیادہ ان کے ذہنوں میں نقش ہو جایا کرتا تھا. اور جب ان واقعات کو بیان کیا کرتے اس کو یوں بھی دیکھیں تو حافظے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کو حضور کے دیے ہوئے بارگاہ سے ملے. سبحان اللہ. اور جب وہ ان باتوں کا تذکرہ کرتے تو صرف تذکرہ نہ کرتے بلکہ یوں بھی الفاظ ہے کہ انی انظر الیہ کی گویا کہ میں حضور علیہ السلام کا تصور کر رہا ہوں، تصور مصطفیٰ کی کر کے جو نا وہ بیان کیا کرتے تھے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس بیان کرنے کا عالم کیسا ہوگا. تو یہ خاص اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف اور پھر اس پر پوری کتابیں لکھی گئی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کے نام سے ایسی زبردست کتاب لکھی جس کا درس آج تک دیا جا رہا ہے. اور درس دینے کے بعد بلکہ علماء نے لکھا کہ جو چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرے وہ شمائل کا درس دے یا سنے. جب وہ درس دے گا یا سنے گا تو اس کے ذہن میں جب نقش بیٹھے گا تو اسے حضور علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب. تو یہ حضور علیہ السلام کے دیدار کو طلب کرنے کا ایک ذریعہ بھی بیان کیا گیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر امتی کی خواہش ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کے جلوے ہمیں بھی نظر آ جائے. جیسے کہ شاہ عبداللہ مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو آپ نے بڑا طویل قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھنے کے بعد جب آپ سو گئے تو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اس قصیدے کے اندر طلب کیا کی تھی دیکھیں، حضور کو وہ بھی پتہ ہے اور طلب کا جواب بھی اسی انداز میں عطا کیا. جو فارسی شعر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیدار کی طرف تڑپ میں یہ غلام اب گھلتا چلا جا رہا ہے. اگر میں نے آپ کی زیارت نہ کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. تو شاہ عبداللہ مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرض فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو ایک ممبر پر دیکھا اور حضور علیہ السلام درس حدیث دے رہے تھے. اور الفاظ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ انور سے وہ نور کی بارش ہو رہی تھی کہ اس سے زیادہ تصور ہی نہیں کی جا سکتی. ان کا حسن و جمال کیسا تھا. تو جیسی حضور کی بارگاہ میں طلب کی حضور علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر عطا فرمایا. تو یہ بہرحال یہ طلب کرنے والے کے جیسا برتن ہوگا ویسی اس کے اندر جو ہے وہ بھرا جائے گا. تو واقعی حضور علیہ السلام کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات تکوینیہ اور تشریعہ عطا فرمائے تھے تو حضور علیہ السلام چونکہ حضور کی اصل نور ہے تو حضور علیہ السلام کے جو اعضاء مبارک ہیں ان کی تو پہنچ کو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ سمندر سیاہی بنا دیے جائیں
اور رب کے کلمات کو لکھنا شروع کرو اور اسی کے مثل اور سمندر بھی آ جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سارے سیاہی جو ہے، یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کے کلمات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرنا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اور جیسے شروع میں آپ نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ حقیقت سے مراد ہر اس کی حقیقت ہے، صرف اختیارات کی حقیقت یا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی حقیقت ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے، جو ہاتھ کے اختیارات عطا فرمائے، جو زبان کے اختیارات عطا فرمائے، اور جو سوچ اور سمجھ اور گفتگو کے اختیارات عطا فرمائے، وہ ظاہر ہے کہ اس تک ہماری رسائی بھی نہیں ہے۔ ایک دو مثالیں دیتا ہوں، جیسے جوامع الکلم کی مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلم کا موضوع عطا فرمایا۔ یہ کیا ہے کہ مختصر الفاظ میں ایک سمندر سے بڑھ کر جو ہے وہ بات کر دینا، گویا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بھر دینا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ چند ہوا کرتے تھے، لیکن اس میں معانی اور مفاہیم کے خزائن بھرے ہوتے تھے۔ ایک ایک حدیث کے اوپر علماء نے پوری کتابوں کو جو ہے وہ لکھ دیا، پوری کتابیں تحریر فرما دی، اور بعض کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق لکھا ہے۔ اس میں مزید بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے کہ جس کی تلاش جاری ہے، یا قیامت تک آنے والے علماء اس کے بارے میں لکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کے ایسے اختیارات اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ چند الفاظ کے اندر معانی کا جو ہے وہ سمندر بیان کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح آنکھ مبارک کی اگر آپ بات کریں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ دیکھتے تھے کہ جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ میں تو اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے والی سائڈ سے دیکھ رہا ہوں، جو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں ویسا ہی اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ کے کمالات جو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ پھر اگر کان مبارک کے جو ہے وہ کمالات کو دیکھا جائے، یعنی اگر شمائل کی اگر آپ گفتگو کریں تو یہ تو بہت ایک لائن کا میں جو ہے وہ ایک صرف یوں سمجھ لیں کہ تعارفی بات کر رہا ہوں، ایک صرف ہیڈ لائن بیان کر رہا ہوں، ورنہ اس کے کمالات تو اتنے ہیں کہ علماء بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے، تو یہ کمالات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ آنکھ مبارک اور کان مبارک کی کمالات کی بات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علماء نے لکھا ہے شمائل کی کتابوں کے اندر کہ جس طرح قریب کی گفتگو سنا کرتے تھے، اسی طرح دور کی گفتگو بھی سنا کرتے تھے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر خبر نہ ہو۔ جہاں یہ اگر میں مطلب اس پر تو بہت کچھ یاد آ رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو آیت ہے نا، اس پر علماء نے اتنے کمالات کو ذکر کیا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ وہ ہر عرض کرنے والے کی بولی بھی سمجھتا ہے، اور اس کے پاس اتنے پاور اور اختیارات بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کی عرض کو پورا کر سکے۔ عالمین کے لیے رحمت ہے نا، تو عالمین کے لیے رحمت کیسے ہوں گے کہ کسی بھی مقام پر کوئی بھی مخلوق حضور کی بارگاہ میں کسی بھی زبان میں کسی بھی انداز میں عرض کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی بھی سمجھنے پر قادر ہیں، اور اپنے ہاتھ، اپنی آنکھ مبارک، اپنے کان مبارک کے ذریعے سے اس کے اس عرضی کو پورا کرنے پر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک پوری طویل گفتگو ہے، انشاءاللہ شمائل وغیرہ کی جو ہے وہ درس وغیررہ ہم سنیں گے، مدنی چینل پر مفتی احسان صاحب کا سلسلہ بھی آتا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی، اور اس کی برکت سے اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے بھی مشرف فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں ہر کل جیگر، ان کے ہاتھ میں ہر کل جیگر، مالک کل کے کہلاتے یہ ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. کا یہ شعر بھی سنا دیں. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، اور کیسے غیب کی خبریں دے رہا ہے، قریب کا بھی سن رہا ہے، بعید کا بھی، دیکھ بھی قریب کا بھی رہا ہے، بعید کا بھی، نزدیک اور دور سب ہی. اور پھر ہاتھ کا تو عالم یہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوے کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان کو تنگی کا سامنا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لے آؤ. دسترخوان پر انہیں جب انڈیلا گیا تو فرماتے ہیں وہ کل 21 کھجوریں تھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کھجور کو اپنے مقدس ہاتھ میں لے کر بسم اللہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ سب دانے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جمع کر کے ارشاد فرمایا فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ. یعنی جس طرح گروپس بنائے ہوئے تھے ان سب کو ایک ایک کر کے، ایک ایک گروپ، ایک ایک دستہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلواتے رہے. وہ سب آتے رہے، آتے کھاتے سیر ہو جاتے، پیٹ بھر جاتے، پھر تشریف لے جاتے، دوسرا دستہ آتا. یوں جتنے افراد موجود تھے وہ سب کے سب اس 21 کھجوروں میں سے کھاتے رہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کھلا دیا، اس کے باوجود بھی وہ کھجوریں بچ گئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں واپس تھیلی میں ڈال دی اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دی. پھر ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اب اس کو اپنے پاس رکھنا اور جب جی چاہے اس میں سے کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس رکھا اور کب تک استعمال کیا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کھجوریں رہیں، ان کو استعمال فرماتے رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور آیا، اس میں بھی وہ کھجوریں استعمال فرماتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی یہ استعمال ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں جب مدینہ منورہ میں ایک ہلچل مچی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے وہ تھیلی غائب ہو گئی، لیکن وہ گم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی تھی، ان کے پاس جب تک رہی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے اختیارات ہیں. یہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کی یہ برکت ہے کہ اس زبان سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام لے کر کھجوروں پر دم فرما دیں تو اللہ کریم جل وعلا اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ ساری زندگی وہ کھاتے رہیں تو پھر ختم نہیں ہو رہی ہوتی. وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہے، وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے، اس کی نافذ ہو وہ مت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بغیر سخاوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں میں سے ایک ادا
حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا ہے. یہ مسکراتے ہیں، یہ دل کی کلیاں جو مرجھا چکی ہوتی ہیں انہیں کھلا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ فریاد کو سنتے بھی ہیں، مسکرا کر پورا بھی فرماتے ہیں. پیکج ملاحظہ فرمائیے مسکرانا میرے حضور کا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، سیگمنٹ ہے مسکرانا میرے حضور کا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے دل اس میں امید کے دیے اگر روشن کرنے ہو تو مسکراتا ہوا چہرہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے. انسان کے دماغ سے وحشت کو مسکراہٹ دور کر دیتی ہے، اور اگر وہ مسکراہٹ، وہ مسکرانا میرے حضور کا ہو تو کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بڑی عورت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، آقا دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ازراہ تفنن، آپ نے ازراہ مزاح ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی. یہ سنتے ہی وہ بڑی عورت انہوں نے رونا شروع کر دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی لیکن جوان ہو کر. اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخلہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العالمین جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مسکراتے چہرے کی ضیاپاشیاں ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کا تذکرہ رہا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ بلال بھائی سے واقعات لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. اور یہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وما رمیتا کا اے خدا، وہ نگاہ کفر کی پھوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. لکھو نازشن کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا. کیا کہیے گا بلال؟ بے شک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے اختیارات اور معجزات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. مزید بھی کچھ عرض کر دیتے ہیں. جیسے مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردی کی رات تھی، بہت زیادہ سردی کی رات تھی، اور میں نے جب فجر کی اذان دی تو اس کے بعد کافی دیر تک کوئی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آیا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے، ابھی تک کوئی نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لگتا ہے کہ انہیں سخت ٹھنڈ نے، سردی نے یہاں پر آنے سے روکا ہوا ہے اور وہ مشقت میں ہے. تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو اس دعا کی برکت سے وہ جو سردی تھی اس وقت وہ گرمی میں بدل گئی. راوی کہتے ہیں کہ ایسی حالت ہو گئی کہ اس سخت سردی کے موسم میں بھی جو صحابہ کرام تھے وہ پنکھے سے ہوا لے رہے تھے. ایسی سردی میں بھی وہ دعائے مصطفیٰ اپنے اوپر ہوائیں لے رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات اور تصرفات سورج، چاند، ستاروں پر، ان سب چیزوں پر ہے، زمین و آسمان پر ہیں، تو موسم پر بھی ہیں. وقت پر تو ہے کہ جو سورج کو پلٹایا تو وقت پر تصرف آپ کا ظاہر ہوا، اسی طرح یہ موسم پر بھی آپ نے تصرف فرمایا. اور آپ ہی کی دعا کی کچھ برکتیں مزید لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کی دعا سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کثرت ہوئی. آپ ہی کی دعا سے مدینے میں بارش سے جل تھل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا سے صحابی رسول کو دوبارہ ایسی آنکھ ملی کہ جس کی روشنی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز تھی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے عشق میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں. اور ایک اور ایمان افروز جو گو والی حدیث پاک کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا، تو وہ یوں ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے پاس سے گزر رہا تھا اور اس کی آستین میں گو تھی. تو جب وہ گزرا تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے پاس آ کر وہ بہت زیادہ بدتمیزی اور بے ادبی کا معاملہ کرنے لگا. تو یہ چیزیں دیکھ کر صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگا، برا لگا، بلکہ خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری کیا پریشانی ہے، تم کیوں اس طرح برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تو وہ چونکہ غیر مسلم تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میری آستین میں ایک گو ہے، جانور ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا.
پھر آگے جو حدیث مبارک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اس گو کا جو مکالمہ بیان کیا گیا بڑا ہی ایمان افروز، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں ضرور، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گو کو جس کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا، اس گو کو پکارا تو اس نے بڑے ہی ادب سے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اور مجھے اپنی اس حاضری پر ناز ہے۔ یہ گو کہہ رہی ہے۔ تمام حاضرین نے اس کی یہ بات سنی اور سمجھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرا معبود کون ہے؟ اس نے عرض کی میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے اور اسی کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کی رحمت جنت میں اور عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ایک گو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بلند آواز سے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یعنی آپ تمام جہانوں کے رب کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من کذبک، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اعرابی یعنی دیہاتی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جس وقت آیا تھا تو میری نظر میں روئے زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی نہ تھا، لیکن اس وقت میرا یہ حال ہے کہ آپ میرے نزدیک میری جان اور میرے والدین سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات و اوصاف اور اختیارات عطا فرمائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہیں کہ تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ تو یاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی طرف، حضور کے اختیارات کی طرف اشارے ہیں۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اور ورنہ ان واقعات کو بھی تفصیل سے بیان کرتے کہ کیسے لاٹھیاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے روشن ہوئیں، کیسے حضور نے دوران جنگ ہی جب لکڑی اٹھا کر دے دی تو وہ تلوار سے زیادہ تیز ہو گئی، اور تلوار کے مقابلے میں وہ لکڑی لڑتی رہی صحابی کے ہاتھ میں، اور عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ایسا جاری ہوا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور محبت عطا فرمائے، ان کی اختیارات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، اور جو علماء نے بیان کیے ان کو پڑھ کر اپنے دل میں عقیدت و محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، عید میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، عید میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی روشنی ہے، روشنی روشنی ہے، ہر طرف یہ دھوم مچی ہے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، حق درود تم پہ بھیجے، تم خدا اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل
مشکل سے ڈرے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد